أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین. برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. مسلسل تفسیر کے بیان میں سورۃ الروم گزشتہ جمعے شروع کر چکا ہوں. انشاءاللہ اس کا بیان آئندہ جمعے کے بعد جاری رہے گا. آئندہ جمعے چونکہ عرس شریف ہے، اس کے بعد انشاءاللہ مسلسل تفسیر کا بیان جاری رہے گا. آج ذکر تھوڑا سا برکت حاصل کرنے کے لیے کروں گا. خلیفہ چہارم، خلیفہ رابع، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امام المتقین، شہنشاہ ولایت، برادر و داماد رسول، زوج بطول، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اس ماہ کی 13 تاریخ ان کا یوم ولادت منایا جاتا ہے. ماہ رمضان کی 21 تاریخ کو ان کا یوم شہادت منایا جاتا ہے. رمضان میں جو موضوعات بیان ہوتے ہیں ان میں مختصراً تیسرے جمعے مولائے کائنات کا تھوڑا سا ذکر ہوتا ہے. تو یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ ان کے یوم ولادت کے موقع پر ان کا پورا ذکر کیا جائے، کیونکہ ہم خلفائے راشدین کے ایام میں ان کا ذکر کرتے ہیں. برکت حاصل کرنے کے لیے کچھ باتیں کروں گا. آج مسجد میں ایک اور مہمان تشریف لا رہے ہیں، وہ بیان کریں گے. میں مختصراً کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں. پہلی بات وہ یہ کہ ہم لوگ اہل سنت و جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی جان ہے۔ ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز مومن کے نزدیک پیاری ہے، محترم ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہو، ان کے بال مبارک ہوں، ان کی مبارک نالین ہو، ان کے شہر کی مٹی سے بھی پیار کرتے ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیارے ہیں ان سے بھی پیار کرتے ہیں۔ جب وہ ان کو پیارے ہیں تو ہمیں کتنے پیارے ہونے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی جناب ابو طالب کے فرزند جناب ابو طالب کثیر العیال تھے، ان کے بچے زیادہ تھے۔ نبی پاک نے حضرت علی کو حضرت ابو طالب سے مانگ لیا اور خود ان کی پرورش کی۔ یہ نبی پاک کے گھر میں پلے ہیں۔ 8 سال کی عمر بتائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کم عمر یعنی بچوں میں یہ پہلے ہیں جو ایمان لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے، چچا زاد بھائی بھی، اور بعد میں نبی پاک کے داماد بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4تھی شہزادی سے ان کی شادی ہوئی۔ یہ صحابی بھی ہے، اہل بیت میں سے بھی ہے، اور فضائل، خوبیاں، شان ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے۔ متعدد احادیث ان کے بارے میں موجود ہے۔ ان کو ہم مولائے کائنات بھی کہتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو پہلی بات یہی سنا دیتا ہوں۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے۔ یہ وہ کتاب ہے حدیث کی جس میں حدیث کی کتابوں سے حدیثیں جمع کی گئیں، اور یہ عالم بننے والے ہر طالب علم کو پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع، آخری حج کر کے واپس مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ آئی جس کو غدیر خم کہتے ہیں۔ یہاں سے یمن والوں کا راستہ جدا ہوتا تھا۔ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، ٹھہرے وہاں پہ۔ پس منظر پیچھے کیا بات ہوئی تھی اس میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ حج سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تھا
یمن کی طرف سامان لانے کے لیے، مال غنیمت۔ اس مال غنیمت کے حوالے سے صحابہ میں کچھ صحابیوں کے خیالات، اختلاف رائے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ سامان ابھی دے دیں، تو حضرت علی نے کہا ابھی نہیں۔ یہ بھی کہ ان میں ایک لونڈی تھی، حضرت علی نے اس کو اپنے لیے پسند فرما لیا، تو کچھ صحابہ نے اختلاف کیا۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر حضرت علی کا ہاتھ پکڑا۔ صحابہ موجود ہیں جتنے سفر میں ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر اعلان فرمایا۔ میں اس میں سے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں۔ دعا فرمائی، اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں جس کا مولا ہوں، مولا کا معنی مددگار، پیارا، دوست۔ سن لیا آپ نے؟ پوچھ رہا ہوں، میں جس کا دوست، جس کا پیارا، جس کا مددگار ہوں، فعلی مولا، علی بھی اس کا مولا ہے۔ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ۔ اے اللہ، جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ یہ اعلان نبی پاک نے غدیر خم کے موقع پر بیان فرمایا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان کو سن کر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور حضرت علی کو مبارکباد دی کہ آپ ہم سب کے مولا ہو گئے، ہم سب کے مددگار، ہم سب کے دوست، ہم سب کے پیارے ہو گئے۔ اس حدیث کی بنیاد پر حضرت علی کو مولا علی کہا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ تو حضور سب کے مولا، تو حضرت علی بھی سب کے۔ شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں مولا کا معنی خلیفہ، جو دنیا کی کسی لغت سے ثابت نہیں۔ کہتے ہیں یہ حضرت علی کے خلیفہ ہونے کا اعلان تھا، تو اگر خلیفہ ہونے کا اعلان کرنا تھا تو حج کے موقع پہ کرتے، جہاں پر سارے موجود تھے۔ تو یہ ان کے خلیفہ ہونے کا اعلان اونچی، اگر یہی بات تھی تو جتنے صحابہ نے سنا تھا وہ سارے کے سارے یہی کہتے کہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان ہو گیا۔ ان میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی۔ تو مولا کے معنی خلیفہ نہیں۔ اگر کوئی دلیل مانگے تو وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ قرآن میں ہے
ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، بے شک اللہ تعالی ان کا مولا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر محمد عارف شاہ صاحب۔ بس میں ابھی آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، تشریف رکھیں، بیٹھیے، درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی خلافت کا اعلان ہوا، تو میں آیت پڑھ رہا ہوں، ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین۔ مولا کا لفظ آپ نے سنا قرآن سے، بے شک اللہ ان کا مولا ہے، جبریل ان کا مولا ہے، اور تمام نیک ایمان والے ان کے مولا ہیں۔ تو پھر تو سارے ہی خلیفے ہو گئے۔ سمجھ آئی بات؟ تو مولا کے معنی خلیفہ، اونچی۔ تو جو لوگ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں حضرت علی کی خلافت کا اعلان، تو تم تو آج ہو، صحابہ جو موجود تھے انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا؟ ان میں سے کسی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان ہو گیا ہے؟ تو جو اس حدیث سے ان کو خلیفہ کہتے ہیں وہ درست۔ مولا کے معنی مددگار، پیارا، دوست۔ ہر مومن حضرت علی کو مددگار بھی مانتا ہے، دوست بھی رکھتا ہے، پیارا بھی سمجھتا ہے۔ صرف ایک حدیث اور پڑھوں گا، اس کے بعد اپنے مہمان کو موقع دوں گا تاکہ وہ آئے ہیں تو وہ کھل کر بیان کریں۔ آپ مجھے تو سنتے ہی رہتے ہیں۔ کسی کو چیک کرنا ہو، معلوم کرنا ہو، پرکھنا ہو کہ ایمان والا ہے یا نہیں، میرے نبی نے ذات علی کو کسوٹی بنا دیا۔ حدیث شریف ہے، مسلم میں موجود ہے، خود حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم راوی ہے۔ فرمایا لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ حضور کے فرمان کے مطابق انہوں نے واضح کیا کہ مجھ سے محبت رکھے گا ایمان والا اور مجھ سے بغض رکھے گا منافق۔ تو چیک کرنا ہو کہ کون مومن ہے کون منافق، ذکر علی کرو۔ اللہ ذکر علی کرو، چہرہ کھل جائے، خوش ہو جائے تو مومن ہے، منہ پہ بل پڑ جائے سمجھ لو منافق ہے۔ حضرت علی کے فضائل بیان کرنا ایمان والوں کا کام ہے، دوسروں کا۔ اب ایک ارشاد جو ترمذی میں ہے، حضرت عمران بن حسین، حضور نے کیا فرمایا؟ ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن۔ بے شک علی میرا ہے، میں علی کا ہوں، اور علی ہر مومن کا ولی ہے۔ آپ نے یہ بات سن لی۔ ہم اہل سنت و جماعت نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر حضرت ابو بکر کو مانتے ہیں۔ فضیلت اور چیز ہے، افضلیت یہ آپ مجھ سے سنتے رہتے ہیں۔ مولا کائنات، ایک بات اور کر دوں،
آپ کہیں گے سب کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، ان کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بتا دوں، منافقوں نے، خارجیوں نے حضرت علی کے لیے ایک جملہ بولا جو میں نہیں بولوں گا۔ انہوں نے حضرت علی کے چہرے کی برائی کی، ان کے چہرے کی برائی کی، تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، اللہ نے ان کے چہرے کو عزت دی ہے۔ پتہ چل گیا آپ کو اس کی وجہ بھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بہت پیارے بہادر کتنے تھے، میدان بدر میں شجاعت کے جوہر دکھا رہے تھے تو غیب سے آوازیں آتی تھی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں ہے۔ یہ ذوالفقار حضور کی تلوار تھی، حضور نے حضرت علی کو دی تھی۔ جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے، ان میں سے 30 صرف حضرت علی نے مارے تھے۔ خیبر فتح ہوا ان کے ہاتھ پر، ان کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ اور آخری بات آج کے حوالے سے، انشاءاللہ ذکر ہوتا رہے گا، ان ہستیوں کا نام لینا ہی ہمارے لیے سعادت۔ یہ مسئلہ سن لیں، خود حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان، نہج البلاغہ کتاب کا نام ہے، حضرت علی کے ارشادات، خطبات اس میں موجود ہیں، چھپی ہوئی بازار میں ملتی ہے، اس میں سے آپ باتیں بدلتے رہتے ہیں مگر یہ بیان موجود ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں سیہلک فی صنفان، میرے بارے میں 2 لوگ ہلاک ہوں گے، میرے بارے میں 2 لوگ، 2 گروہ، 2 گروپ ہلاک ہوں گے۔ پہلا کون سا؟ محب مفرطن، جو مجھے بہت زیادہ پیار کر کے بڑھائے گا، پیار کرنے کے حوالے سے دعویٰ کرے گا محبت کا اور محبت میں بڑھائے گا۔ یذہب بہ الحب الی غیر الحق، یہ اس کا مجھے محبت میں بہت زیادہ بڑھانا غیر حق کی طرف لے جائے گا، اس کو حق سے ہٹا دے گا۔ دوسرا کون ہوگا؟ وَمُبْغِضٌ مُفَرِّطٌ، جو مجھ سے دشمنی میں زیادہ بڑھے گا۔ یذہب بہ البغض الی غیر الحق، یہ بغض، یہ دشمنی اس کو غیر حق کی طرف لے جائے گی۔ وَخَيْرُ النَّاسِ، میرے بارے میں بہترین لوگ کون؟ فی حال النمط الاوسط، جن کا حال درمیانہ ہوگا، جن کا حال درمیانہ ہوگا، نہ بڑھائیں گے نہ گھٹائیں گے، نہ حد سے بڑھائیں گے نہ شان سے گھٹائیں گے۔ فرمایا فَالْزَمُوهُ، اس کو لازم کر لو، وہ درمیانے گروہ کو لازم کر لو۔ وَالْزَمُ السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، سواد اعظم
بڑی جماعت کو لازم کر لو۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، بے شک اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّاذَ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّاذَ مِنَ الْغَنَمِ الذِّئْبُ، جس طرح وہ بکری جو ریوڑ سے الگ ہو جائے وہ بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے، اسی طرح وہ شخص جو جماعت سے الگ ہوگا وہ بھی شیطان کا شکار ہو جائے گا۔ سید حسنین کاظمی صاحب اللہ ان کو بخشے، اس مسجد میں نور مسجد سے آ رہے تھے، انہوں نے ساری عمر جمعہ یہیں پڑھا۔ یہ بات نمازیوں کو بتائی تھی، ان کے سامنے وہ موجود تھے، انہوں نے خود لکھ کر دی آپ کے ایمان کی تسلی کے لیے۔ وہ شیعہ تھے، پورا خاندان۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے خواب دیکھا جلسہ ہو رہا ہے، اسٹیج پر مولائے کائنات تشریف فرما ہے، حضرت علی تشریف فرما ہے، اور والد گرامی خطیب اعظم مولانا محمد شفیع اکاڑوی بیان فرما رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے، وہ حسنین کاظمی صاحب سید، وہ کہتے ہیں میری طرف اشارہ کر کے کہا میرے بارے میں وہی عقیدہ رکھو جو اکاڑوی صاحب بتا رہے ہیں۔ اللہ پورا خاندان سنی ہو گیا۔ تو ہم حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں، مگر دوسروں کی طرح وہ باتیں نہیں کرتے۔ کچھ کہتے ہیں ان کا درجہ نبیوں سے زیادہ، کوئی ان کو خدا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ نہیں، جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور حب علی کو اپنے لیے ایمان جانتے ہیں۔ اس میں ہم یہ نہیں کہ کنجوسی کریں، یہ نہیں کہ ہم بیان نہ کریں۔ مولا علی ہم سب کے مولا ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کی برکت سے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ میں نے مختصراً کچھ بیان کیا۔